بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات، فعل مضارع کے جزم کا بیان چل رہا ہے۔ فعل مضارع کے جزم کا بیان چل رہا ہے کہ کب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب فعل مضارع سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف آئے تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ تو اس سے متعلق پوری بحث کل ہو چکی تھی، آج تمرینات کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیں تمرینات، تمرین نمبر 1 لکھتے ہیں: عین الافعال المضارعۃ المجزومۃ فی الجمل الآتیہ۔ عین معین کرو، متعین کرو۔ الافعال المضارعۃ المجزومہ، ان افعال مضارعہ کو، المجزومہ جنہیں جزم دیا گیا ہے، جو مجزوم ہیں، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں۔ آنے والے جملوں میں مضارع کے ان فعلوں کو متعین کرو جنہیں جزم دیا گیا ہے، جو مجزوم ہیں۔ آنے والے جملوں میں مضارع کے ان فعلوں کو متعین کرو جو مجزوم ہیں یا جنہیں جزم دیا گیا ہے۔ دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے: غامت السماء ولم تمطر۔ غامت السماء، آسمان ابر آلود ہوا۔ آسمان یعنی آسمان میں بادل آیا۔ ولم تمطر، اور بارش نہیں ہوئی۔ ولم تمطر، اور بارش نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بادل آتا ہے، اور برسات میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے خوب بادل آتا ہے، کھیتی کسانی کرنے والے لوگ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں اور بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل آتا ہے اور پھر بارش نہیں ہو پاتی ہے۔ غامت السماء ولم تمطر، آسمان ابر آلود ہوا اور بارش نہیں ہوئی۔ تو اس جملے میں فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ لم کے ساتھ پڑھیں پورا جی۔ مثال نمبر 2 ہے، جملہ نمبر 2: لم يحضر علی البارحۃ۔ لم يحضر، حضر یحضر حاضر ہونا، لم يحضر حاضر نہیں ہوا، علی علی، البارحہ گزشتہ رات، گزشتہ رات۔ لم يحضر علی البارحہ، گزشتہ رات علی حاضر نہیں ہوا۔ یہاں فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ یحضر، ٹھیک ہے۔ نمبر 3: لا تتعود کثرت المزاح۔ لا تتعود کثرت المزاح، تو زیادہ مذاق کرنے کی عادت نہ بنا۔ لا تتعود، تو عادت نہ بنا، عادی مت بن۔ کثرت المزاح، زیادہ مذاق کرنے کی، تو زیادہ مذاق کرنے کی عادت نہ بنا۔ تو یہاں پر فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ لا تتعود۔ پھر جملہ نمبر 4 ہے: لا تشرب وانت تعب۔ لا تشرب، شرب یشرب، پینا۔ لا تشرب، تو نہ پی، وانت تعب میں واو حالیہ ہے، یعنی یہ جملہ حال بنے گا۔ وانت، اس حال میں کہ انت تو، تعب تھکا ہوا ہو۔ تو نہ پی، اس حال میں کہ تو تھکا ہوا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ کسی محنت کے کام سے آتے ہیں یا زیادہ چل کر آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ فوراً پانی مت پیو، فوراً نہانے مت جاؤ۔ بدن کی جو حرارت کا درجہ ہوتا ہے بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، اس وقت فوراً ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ اور پانی عموماً ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، کچھ تو فریزر کا یا برف کا ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نارمل بھی ہوتا ہے۔ تو ایک طرف حرارت بہت بڑی ہوئی ہو، فوراً پانی نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو لکھا لا تشرب وانت تعب، تو نہ پی اس حال میں کہ تو تھکا ہوا ہو، یا تھکان کی حالت میں تو نہ پی۔ جملہ نمبر 5: العصفور لم یغرد۔ العصفور، گوریا، لم یغرد، نہیں چہچہائی۔
گوریا. تو مثال جملہ نمبر 4 لا تشرب وانتا تعبن میں فعل مضارع مجزوم کیا ہے؟ اور جملہ نمبر 5 میں کیا ہے مجزوم؟ لم یغرد. یہاں تو خوب لم یغرد اور لا تشرب بول رہے ہو، اب جب جملے لکھنے کو لیے دیے جاتے ہیں آپ کو تو لا تشربو لکھتے ہو، لم یغردو لکھتے ہو. کیوں؟ وہاں کی عقل کہیں ٹہلنے چلی جاتی ہے؟ یہی تو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ اعراب صحیح لگانے لگو کہ کہاں جزم آنا ہے، کہاں نصب آنا ہے، کہاں رفع آنا ہے. چلیں دیکھیں جملہ نمبر 6 ان تقرب من النار تشعر بحرارتها. ان تقرب قرب یقرب کرم یکرم قریب ہونا. ان تقرب اگر تو قریب ہوگا من النار آگ سے، اگر تو آگ سے قریب ہوگا تشعر تو تو احساس کرے گا، شعور ہوگا تجھے، احساس ہوگا بحرارت یا اس کی حرارت کا، گرمی کا، تو تجھے اس کی گرمی کا احساس ہوگا. اگر تو آگ سے قریب ہوگا تو تجھے اس کی گرمی کا، اس کی حرارت کا، اب تو حرارت سمجھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو گئے، تو تجھے اس کی حرارت کا، حرارت کا معنی سمجھ لے رہے ہیں؟ ہاں. اب یہ بتائیے اس جملے کے اندر فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ ان تقرب پڑھا ہے ہم نے، پھر بھی تقریب ہو جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ان تقرب. اور 2 ہیں اس میں تشعر، 2 ہیں. چلیں سمجھ میں آ گئے، دونوں مل گئے. جملہ نمبر 7 ان تتلف شیئا لغیرک تدفع ثمنہ. ان تتلف، اتلف یتلف، اطلاف کا معنی ہوتا ہے تلف کرنا، ہلاک کرنا، برباد کرنا. ان تتلف اگر تو تلف کرے گا، برباد کرے گا، شیئا کوئی چیز، لغیرک اپنے غیر کی، اگر تو اپنے غیر کی یا اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی چیز تو برباد کرے گا، تدفع ثمنہ تو اس کی قیمت دے گا. تدفع ادا کرے گا، تو دے گا، ثمنہ اس کی قیمت. بھئی کسی کا سامان توڑ دو آپ تو پیسے نہیں دینا پڑیں گے؟ پیسے دینا پڑیں گے نہیں. آپ جاڑے کے موسم میں کوئی اچھے سے جوتے لے کر آیا اور آپ لام ماچس لگا کے جلا دو تو وہ تو آپ سے پیسے مانگے گا کہ بھئی میرے جوتے کیوں تم نے جلا دیے. ان تتلف شیئا لغیرک اگر تو اپنے علاوہ کسی کی کوئی چیز برباد کر دے گا، تلف کر دے گا، کرے گا، تدفع ثمنہ تو تو اس کی قیمت دے گا، تو تو اس کی قیمت دے گا. اس میں کون سا فعل مضارع مجزوم ہے؟ ان تتلف اور تدفع. نمبر 8 ان تضرب قطا یخشم کا. ان تضرب قطا اس کا ترجمہ کرو، یہ تو آسان ہے سمیر. ان تضرب قطا اگر تو بلے کو مارے گا. یخمش کا، یخ خمشہ، یخمشو کا معنی ہوتا ہے چنگل سے مارنا، ناخن سے مارنا. یخمش کا تو وہ تجھے ناخن سے مارے گا، تجھے کھرچ دے گا. ان تضرب قطن اگر تو بلے کو مارے گا، یخمش کا تو وہ تجھے پنجے مارے گا یا ناخن سے مارے گا یا ناخن مارے گا. تو بتائیے اس جملے کے اندر فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ توصیف ان تضریب. اور ایک اور ہے، یہاں 2 ہوتے ہیں. یخمش ہے، کاف ضمیر چھوڑ دو، منصوب مفعول بھی ہے وہ. یخمش. لا تبلع طعاما قبل ان تجید مضغه. لا تبلع طعاما، تبلع فعل نہیں ہے، لائے نہیں ہے نا شروع میں. لا تبلع طعاما تو کھانے کو نہ نگل. کھانے کو نگلنا تو جانتے ہوں گے، اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کھانے کو نہ نگل، مت نگل. قبل ان تجید مضغہ اسے اچھی طرح چبانے سے پہلے، اسے اچھی طرح چبانے سے پہلے. تو کھانا منہ میں لیا جائے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے چبانا چاہیے. سمجھ گئے شہزیل؟ پھر نگلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دعوت میں پہنچ گئے
تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے ہاتھ روکنا ہے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ میں نے کم کھایا ہے، تو اس کے چکر میں وہ کھاتے ہیں، چباتے ہی نہیں ہیں، بس ایک دانت یا 2 4 6 بار دانت لگے اور نگل گئے، ثابت کھٹا کھٹ نگلتے جاتے ہیں۔ ہوتے نہیں ایسے لوگ، سچ بتانا، بالکل اوریجنل بات ہے، تجربے سے ثابت ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں بھی کچھ تھے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جب لقمہ بناتے ہیں تو بہرحال یہ چیز مضر ہے۔ دیکھو، کھانے کو چبانے سے پہلے نگل لینا یا بہت کم چاب کر نگل جانا، یہ آپ کے معدے کے لیے مضر ہے، چونکہ معدے میں جتنا زیادہ باریک کیا ہوا چبایا ہوا کھانا جائے گا، معدہ اتنے ہی آرام سے ہضم کرے گا، اور کوئی بھی مشین ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، اس پر آپ کم لوڈ ڈالیں گے تو وہ زیادہ دن تک چلے گی، اور لوڈ ضرورت سے زیادہ ڈالو گے تو کوئی بھی چیز ہو پھر وہ خراب جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ سسٹم آپ کا ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا، تو جتنا زیادہ چاہیں آپ معدے کو چلا لیں یا جلدی خراب کریں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آپ کے جو جوس ہوتے ہیں یا سوپ ہوتے ہیں، یہ تو بالکل رقیق ہوتے ہیں، پانی جیسے، تو جوس آپ نے پیا ادھر جلدی ہاضمہ ہو جاتا، کیوں؟ اس میں گلانا ہی نہیں ہے معدے کو الگ سے، وہ تو تیار گیا ہے۔ ایسے بہت سے سوپ بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کھانا جو ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ لقمے کو 32 مرتبہ چبانا چاہیے۔ کون چباتا 32 مرتبہ؟ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے۔ لا تبلع طعاما قبل ان تجید مضغہ، تو کھانے کو مت نگل اسے اچھی طرح چبانے سے پہلے۔ تو یہاں فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ لا تبلع۔ اور محمد علی دوسرا کون سا ہے؟ جی مجزوم ہے انتو جی، دال کو پڑھا ہی نہیں اس نے اب کی، زبردستی کیوں بنا رہا؟ ان لگا ہوا ہے، ان حرف نصب ہے، نصب دے گا، ہے ہی نہیں دوسرا، کوشش میں لگائے بناؤں کیسے؟ ایک ہی ہے اس مثال میں جاوید، اس مثال میں فعل مضارع مجزوم ایک ہی ہے۔ ویسے علی کوشش تو کر رہا تھا، انتوجی تک کہا، پھر اس نے کہا انتوجی، دال رہی گئی، پھر کوئی اور اس کی مدد کر رہا ہے ادھر سے، وہ کہہ رہا ہے انتوجید، دال تو ڈالی نہیں، چاول ہی چاول رہ گئے۔ چلیں دیکھیں، پھر ہے مشیت کثیرا ولم اتعب۔ مشیت کثیرا، میں بہت چلا، میں کافی چلا، ولم اتعب، اور نہیں تھکا، میں بہت چلا، ولم اتعب، اور تھکا نہیں۔ تو یہاں فعل مضارع مجزوم کون سا ہے؟ اتعب، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی تمرین نمبر 1۔ اب آگے دیکھیں تمرین نمبر 2۔ تمرین نمبر 2، اس میں ہے ادخل لم، لم داخل کیجئے علی الافعال المضارعۃ، ان افعال مضارعہ پر، التی فی الجمل الآتیہ، جو آنے والے جملوں میں ہیں، جو افعال مضارعہ آنے والے جملوں میں ہیں ان پر کیا داخل کرنا ہے؟ لم۔ وشکل آخرہ کل فعل، اور ہر فعل کے آخر میں اعراب لگائیں، اور ہر فعل کے آخر میں یہاں اعراب بھی لگانا ہے، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو پوچھ لیا مجزوم کون سا بتاتے جا رہے ہو، لکھو تو پھر تم ان میں پیش لگا کر لاؤ، مرفوع کر کے لاؤ۔ چلے دیکھیں، تو آنے والے جملوں میں جو فعل مضارع آ رہے ہیں ان پر لم داخل کرنا ہے۔ کیا داخل کرنا ہے؟ دیکھیں جملہ نمبر 1، یثمر البستان، یثمر باغ پھل دیتا ہے یا دے رہا ہے، لم داخل کر کے بتاؤ عدنان۔ لم یثمر کہا آپ نے، تو جب آگے الف لام کے ساتھ معرفہ ہو، یا البستان میں الف جو ہے یہ وصلی ہے حمزہ، تو اس کو گرا دیتے ہیں اور پیچھے والے کلمے کو بعد والے سے ملاتے ہیں، یعنی لم یثمر تھا تو را پر کسرہ دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا دیتے ہیں؟ کسرہ، تو ہو جائے گا لم یثمر البستان، لم یثمر البستان، ترجمہ ہوگا باغ نے پھل نہیں دیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
پھر جملہ نمبر 2 ہے یحضر محمد مع اخیہ، یحضر حاضر ہوتا ہے یا ہوگا، محمد یہ کسی لڑکے کا نام ہے، مع اخیہ اپنے بھائی کے ساتھ، محمد اپنے بھائی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے یا ہوگا. شنواز لگائیں لم محمد مع اخیہ، ترجمہ بھی کریں. محمد اپنے بھائی کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا. نہیں، یہ نہیں بتایا تو آپ کو لم فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. نہیں ہوا، محمد اپنے بھائی کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جملہ نمبر 3 اضیع وقتا فی اللعب، ضیع یضیع، تضییع کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا. کیا؟ اضیع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ضائع کرتا ہوں وقتاً وقت، فی اللعب کھیل میں، میں کھیل میں وقت برباد کرتا ہوں. شیزل لم داخل کرو، ترجمہ کرو. میں نے کھیل میں وقت ضائع نہیں کیا. چونکہ جب لم داخل ہوتا ہے مضارع پر تو یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جملہ نمبر 4 القطار یتأخر عن موعدہ، القطار ٹرین، یتأخر لیٹ ہوتی ہے، عن موعدہ اپنے مقررہ وقت سے، ٹرین لیٹ ہوتی ہے اپنے مقررہ وقت سے. چلو لم داخل کرو ساجد. چلو تم اپنے بھائی کی مدد کر دو کچھ. جی لم قطار ہو، چلو ٹھیک ہے بنانے دو اس بار. لم قطارو بن رہا ہے. سمیر تم بھی مدد کرو ان کی، زور سے ذرا. سمیر خود پریشان ہے، چپکے سے بول رہا ہے ادھر آواز نہ آ جائے سمیر کی. ارے عقل مند ہو، لم فعل سے پہلے تو ہی داخل کرو گے تم، القطار سے پہلے ہی لم لگائے پڑے ہو. فعل پہ تو لگے گا، القطار ہے تو اس کو تو چھوڑ دو بیچاری کو، بہت بھاری لوہے کی ہوتی ہے. القطار لم یتأخر تو فعل سے پہلے داخل کرنا ہے حرف لم. القطار لم یتأخر عن موعدہ، ٹرین اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوئی. پھر اتعلم السباحۃ، اتعلم السباحۃ میں تیرنا سیکھ رہا ہوں، میں تیرنا سیکھ رہا ہوں. اس پر بھی لم داخل کرنا ارشاد. ٹھیک ہے، لم اتعلم السباحۃ میں نے تیرنا نہیں سیکھا. پھر ہے نمبر 6 الفلاح یحلب بقرتہ، الفلاح کاشتکار، یحلب دو رہا ہے، بقرتہ اپنی گائے کو، کاشتکار اپنی گائے دو رہا ہے. حامد لم لگاؤ. ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ ارے نے بھی لگاؤ یہاں. کسان نے، کاشتکار نے اپنی گائے نہیں دوئی یا گائے کو نہیں دعا. چلے پھر دیکھیں یہ تو الف تھا، اب ہے با. ضع لن ناہیہ، ضع رکھو، لن ناہیہ لائے نہیں، قبل کل فعل مضارع، ہر فعل مضارع سے پہلے، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، وشکل آخرہ اور اس کے آخر میں اعراب لگائیں. آنے والے جملوں کے اندر ہر فعل مضارع سے پہلے لائے نہیں رکھو اور آخر میں اعراب لگاؤ. تلوث یدیک بالمداد، تلوث یدیک بالمداد. جاوید لائے نہیں داخل کرو. اتنا وقت لا تلوث، لا تلوث یدیک بالمداد، تو اب ترجمہ ہوگا لا تلوث، تو ملوث مت کر، تو مت سنا. کہتے ہیں نا ہاتھ سن گئے، ہاتھ سنا لیے، تو مت سنا یدئی کا اپنے ہاتھوں کو بالمداد روشنائی سے، تو اپنے ہاتھوں کو روشنائی سے ملوث مت کر. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ پھر نمبر 2 ہے تضرب من ہوا اصغر من کا، تضرب من ہوا اصغر
من کا علی لائے نہیں داخل کرو، لم تضرب من لائے نہیں، لا تضرب من هو اصغر منك لا تضرب تو مت مار، من اسے، ہوا اصغر من کا جو تجھ سے چھوٹا ہے، تو اسے مت مار جو تجھ سے چھوٹا ہے. بچے کہتے ہیں نا جب جھگڑا ہوتا تو کہتے ہیں اچھا بیٹے چھوٹے کو مار رہا ہے، ان کے اپنے جملے ہوتے تھے. چلے لا تضرب من ہوا اصغر من کا، تو اسے مت مار جو تجھ سے چھوٹا ہے. تشرب بعد الجری، تشرب بعد الجری، لائے نہیں داخل کرو فرمان. لا تشربوا بعد الجری. اچھا لا تشربو ہو گیا، پہلے مضارع مجزوم کا بیان چل رہا ہے. لا تشربوا بنا لا تشرب بعد الجری. لا تشرب بعد الجری. بھائی یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، مین پوائنٹ ہی یہ چل رہا ہے کہ فعل مضارع کو جزم دینا ہے، پوری بحث اس کی چل رہی ہے، اور مین حصہ ہی ترجمے کے چکر میں بھول جاتے ہو. تو جی کنفیوز کر دیا. بھائی امام صاحب کو کنفیوز مت کرو، رمضان قریب آ رہا ہے، متشابہ پھر لگیں گے. لا کیا بنے گا بتاؤ؟ لا تشرب بعد الجری، الجری مانے دوڑنا، ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تشرب بعد الجری، دوڑنے کے بعد. یہ بھی وہی حاصل نکلنا جو ابھی ہم نے بتایا تھا، دوڑ کر آیا ابھی رکا ہے تو پورا سسٹم انسان کا کتنا گرم ہوتا ہے. جب دوڑ کر رکا ہے فوراً نہیں پینا ہے، تھوڑا انتظار کرنا ہے اس کے بعد پینا ہے. لا تشرب بعد الجری، دوڑنے کے بعد مت پی. نمبر 4 تتلف اساس المنزل، توصیف تتلف اساس المنزل، لائے نہیں لگائیے. یہ بھی لا تتلف کہہ رہا ہے، فرمان بتا دے، ایک امام دوسرے امام کی مدد کرے. ہاں لا تتلف، لا تتلف اساس المنزل. اساس المنزل، منزل مانے گھر، اساس مانے سامان، اساس المنزل گھر کا سامان. لا تتلف تو برباد مت کر، تلف مت کر، اساس المنزل گھر کا سامان. نمبر 5 تأخذ ما لیس لک، تأخذ ما لیس لک، جنید بناؤ. یہ بھی لا تأخذ کہہ رہا ہے، کیا ہوگا؟ لا تأخذ، اخذ یاخذ لینا، لا تأخذ تو نہ لے، مت لے، ما لیس لک جو تیرا نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ مت لے. لا تأخذ ما لیس لک. نمبر 6 ہے تلبس الملابس الضیقۃ، تلبس، لبس یلبس مانے پہننا، الملابس پہننے کی چیزیں، کپڑے، لباس، الضیقہ مانے تنگ. لا تلبس الملابس الضیقۃ، کلیم لگائیے لائے نہیں. بولو بولو. لا تلبس الملابس الضیقہ، تو تنگ کپڑے، تو تنگ کپڑے مت پہن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سارے جملے بنا کر لائیے.